الحمد لله ذي العزة والعلا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلوات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین علی وقار، آج کی جمعہ کی نشست کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کے متعلق چند باتیں ہم سماعت کریں گے۔ چونکہ کل 26 رجب المرجب ہے اور کل جو آنے والی رات ہے اس رات کو شب معراج کہتے ہیں۔ وہ رات جس رات میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب کے اندر بلا کر بہت سارے انوار اور تجلیات کی بارش فرمائی، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں سے صرف اور صرف اللہ نے اپنے محبوب کو اس رات دیدار عطا فرمایا۔ یعنی اس سے پہلے کسی نبی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کی ذات کو دیکھ سکے۔ ارادے بھی ہوئے، خواہشات کا اظہار بھی ہوا، لیکن یہ خاصہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس لحاظ کے ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے۔ سفر کے دوران بہت کچھ آپ نے دیکھا، واپسی پر امت کے لیے آپ نماز جیسا خوبصورت تحفہ لے کے آئے، جس کی وجہ سے بندے کو اللہ بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے، نور عطا فرماتا ہے۔ چہ جائے کہ گزشتہ سالوں کے اندر معراج پر تفصیلی گفتگو ہم سماعت کر چکے ہیں، صرف اس جہت کے ساتھ کہ ہمیں معلوم ہو کل آنے والی رات مقدس رات ہے، جتنا کچھ ہو سکے ہم اس رات کی نسبت، چونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محبوب کے ذریعے ایک تحفہ عطا فرمایا ہے، یعنی نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس رات میں جتنا کچھ ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، درود و سلام پڑھنا، استغفار پڑھنا۔ یہ جو آنے والا دن ہے ہفتے کا اور 7 اتوار کا، ان 2 دنوں میں اگر سعادت حاصل ہو جائے تو نفلی روزہ رکھ لینا، یہ سعادتوں سے خالی نہیں ہے، بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں۔ اس جہت کے ساتھ ہم سفر معراج کا کچھ حصہ سماعت کریں گے، لیکن اس کے اندر بھی انشاءاللہ اسباق ہوں گے ہمارے لیے۔ ایک تو چلتے چلتے یاد دہانی ہو جائے گی، اور دوسرا گزرتے گزرتے ہم کچھ اسباق بھی سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جو عنوان ہمارا جاری ہے اگلے جمعۃ المبارک کی نشست میں اسے آگے بڑھاؤں گا۔ آج اس مجبوری کے پیش نظر، چونکہ کل یہ مقدس آنے والی رات ہے، آنے والا جو جمعہ ہے اس میں ہم اسے بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو رفت ہے، آج اس لیے اس کا اظہار کرنا ضروری ہے تاکہ اس رات کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو، کتنی مقدس، کتنی رفت والی، کتنی شان والی رات تھی۔ کائنات ساری سو رہی تھی اور محبوب کو رب اپنے دربار میں اپنے دیدار کے لیے بلا رہا تھا۔ آئیے اس سفر کے مختلف
मुख्तलिफ़ हिस्सों को हम मुताला करते हैं, देखते हैं, फिर उनमें हमारे लिए इसबाक क्या है उन्हें सीखने की कोशिश करते हैं। इमाम बुखारी ने हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के मुतल्लिक सहाबा के सवाल पर जवाब इरशाद फरमाया। सहाबा ने पूछा, हुज़ूर ये जो शब मेराज है इसके मुतल्लिक हमें कुछ बताएं, इस रात क्या हुआ था? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली बात इरशाद फरमाई वो इस हदीस के अंदर मौजूद है। सुनिए, आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस रात मुझे मेराज करवाई गई मैं हतीम में लेटा हुआ था, अचानक मेरे पास एक आने वाला आया यानी फरिश्ता, उसने मेरे सीने को चाक किया, हुलकूम से लेकर नाफ तक मेरे सीने को चाक किया। इस वाक़े को शके सदर कहते हैं। पहले भी इसके मुतल्लिक हम हुज़ूर की सीरत के उन्वान पर गुफ्तगू सुनते हुए बचपन में एक मरतबा ये वाक़या पेश हुआ था। तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस रात मुझे मेराज करवाया गया उस रात में भी ये वाक़या पेश हुआ। हतीम के अंदर मैं सोया हुआ था, एक आने वाला आया यानी फरिश्ता, फिर उसने मेरे सीने को चाक किया, हुलकूम से लेके नाफ तक, फिर मेरे दिल को निकाल करके एक सोने के तश्त के अंदर रखा गया। और हुज़ूर फरमाते हैं वो सोने का तश्त कैसा था? वो सोने का तश्त ईमान और हिकमत से भरा हुआ था, यानी वो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। उस तश्त के अंदर रख करके फिर मेरे दिल को धोया गया और हिकमत और ईमान को मज़ीद पुख्ता कर दिया गया मेरे दिल के अंदर। फिर उसके बाद वापस दिल को सीने के अंदर रख करके दोबारा मेरे सीने को सी दिया गया। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उसके बाद जो अगला मरहला था वो ये था कि मेरे सामने एक बुराक खड़ा था। इस बुराक के मुतल्लिक मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि वो सवारी है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ने अंबिया के लिए ख़ास फरमाई हुई है। दुनिया के अंदर रहने वाला कोई इंसान इस सवारी पर सवार नहीं हो सकता, ये अंबिया के लिए अल्लाह ने मखसूस की हुई है। तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब ये प्रोसेस हो गया यानी मेरा दिल निकला, धोया गया, तो मैंने देखा कि सवारी सामने खड़ी है, लगाम है उसके गले के अंदर और ज़ीन उसके ऊपर चढ़ाई हुई है। जब उस सवारी ने मुझे देखा तो उसने उछलना शुरू कर दिया और कूदना शुरू कर दिया। मोहब्बत वाले कोई अपना राज समझाते हैं, लफ्ज़ कोई अपना राज समझाते हैं। जब सवारी उछलने और कूदने लगी तो जिब्राइल अमीन ने कहा, ए बुराक साकित हो जा, तुझे नहीं पता आज जो शख्सियत तुझ पर सवार हो रही है इस जैसी शान अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाई। इससे पहले भी तुझ पर सवारियां होती रही, आज उछल कूद ना, आज मस्ती ना कर, बल्कि तुझ पर वो सवार हो रहा है जो कायनात में सबसे ज्यादा शान वाला है, मुकर्रम है, इज्जत वाला है। तो जिस वक्त इब्राहिम अमीन ने जुमला बोला तो बुराक साकत हो गया, पसीना उसका बहने लगा। लेकिन मोहब्बत वाले ये जुमला यहाँ पर इसलिए बोलते हैं, वो खुशी के अंदर झूम रहा था, वो खुशी के अंदर उछल रहा था कि मैं आज इतना खुशबख्त हूँ कि आमिना के लाल अपने जिस्म की बरकत आज मुझे अता फरमाएंगे। यानी उस बात को देखो वो भी सही है और इस बात को देखो ये भी सही है। इस बुराक की ये शान भी बयान की गई, मुंतहाए कदम, इंतहाई कदम, इसका जो आखिरी कदम की इंतहा थी वो कहाँ तक थी? जहां पर इसकी नजर पड़ती थी वहां पर इसका पहला कदम पड़ता था। यानी यहां बैठे बैठे वो दूर आसमान का जो सिरा यहां से नजर आ रहा है, मेरी वहां पर नजर जा रही है। जितना आगे फिजा साफ होगी नजर बढ़ती चली जाएगी। तो इसकी शान ये थी, जहां तक इसकी नजर की इंतहा थी वहां इसका पहला कदम पड़ता था। यहां पर भी मोहब्बत वाले कहते हैं कि ये सरकार के लिए बुराक लाया गया, हुजूर की सवारी थी, हुजूर के ताबे था। अगर सवारी की ताकत का ये आलम है कि जहां तक उसकी नजर पड़ती है वहां पहला कदम पड़ता है, तो रब ने सोने महबूब को कितनी ताकत अता फरमाई होगी। बेशुमार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब को रिफतें और बुलंदियां अता फरमाई। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सफ़र आगे बढ़ने लगा, मैंने दाईं तरफ से एक आवाज़ सुनी। कोई कहने वाला मुझे कह रहा था, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेरी सुन लीजिए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने तवज्जो ना दी, मैं आगे बढ़ा। फिर मुझे बाईं तरफ से एक आवाज़ आई, कोई कहने वाला कह रहा था, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकिए मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने फिर भी कोई तवज्जो ना दी, मैं मज़ीद आगे बढ़ा। मैंने देखा कि आगे सामने एक औरत है जो सजी दजी है
اس نے اپنی باہوں کو کھولا ہوا ہے اور وہ آگے کھڑے ہو کر مجھے یہ جملے بول رہی ہے، کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے سوال کرتی ہوں، مجھے دیکھیں، میری طرف التفات کریں، میری طرف نگاہ کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس عورت کی طرف بھی کوئی نگاہ نہ کی، پھر میرا سفر آگے بڑھنے لگا۔ تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتا ہے دائیں طرف آپ کو بلانے والا کون تھا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کون تھا؟ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک بوڑھا یہودی تھا، یہ آپ کو آواز لگا رہا تھا، اگر آپ اس کی آواز پر لبیک کہتے رک جاتے تو آپ کی ساری امت یہودی ہو جاتی، اور حضور بائیں طرف جو آپ کو آواز لگا رہا تھا یہ ایک عیسائی تھا، اور اگر آپ اس کی آواز پر لبیک کہتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ یا رسول اللہ کے سامنے جو عورت سج دج کر کھڑی تھی یہ دنیا تھی، اور اگر آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے، نظر فرماتے، توجہ کرتے تو آپ کی پوری امت وہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے لگتی، دنیا سے پیار کرنے لگتی۔ چونکہ آپ نے التفات نہیں کیا، اب آپ کے غلام بھی دنیا میں رہتے ہوئے، جو آپ کا حقیقی غلام ہے دنیا میں رہتے ہوئے، وہ کبھی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، وہ جب بھی ترجیح دے گا آخرت کو دنیا پر ترجیح عطا فرمائے گا۔ شاید ہم اس پیمانے کو اپنی ذات پر لے کر سوچنے والے ہوں، نہیں، کائنات کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کے ذریعے، جن کے وسیلے سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے، انہوں نے دنیا کو صرف رہنے کا بسیرا بنایا ہے، رہنے کی جگہ بنائی ہے، اصل ان کا دل آخرت میں لگا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جب بندے کا دل آخرت میں لگ جائے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جس جگہ اس نے جانا ہوتا ہے وہاں کے لیے تیاری کرتا ہے، وہاں کے لیے مال جمع کرتا ہے، اور وہاں کا مال کون سا ہے؟ سجدہ وہاں کا مال ہے، قرآن کی تلاوت وہاں کا مال ہے، ذکر اللہ وہاں کا مال ہے، زکوٰۃ ادا کرنا وہاں کا مال ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو لینا وہاں کا مال ہے، آہو زاری کرنا وہاں کا مال ہے، اشک باری کرنا وہاں کا مال ہے، گویا اپنے آپ کو اٹھا کے رب رسول کا تابعدار بنا لینا یہ آخرت کا مال ہوتا ہے۔ اور جو اس سے دل لگاتا ہے اللہ اسے دنیا سے اٹھا کے آخرت کی فکر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک تیسرا منظر تھا جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جب میں بڑھا تو 2 پیالے میرے سامنے پیش کیے گئے، ایک پیالے کے اندر شراب تھی اور دوسرے پیالے کے اندر دودھ تھا، میں نے دودھ والا پیالہ اٹھایا اور اسے نوش کر لیا۔ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، جو چیز فطری طور پر اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے بنائی ہے آپ نے اسے پسند کیا ہے۔ اگر آپ شراب کی طرف التفات کرتے، نگاہ کرتے تو آپ کی امت میں سے بہت کم ایسے تھے جو بچ پاتے۔ آج اللہ کا فضل ہے جو ہم شراب سے بچے ہیں یہ آمنہ کے لال کی نگاہ کا صدقہ ہے، اور جو نہیں بچا ہوا یعنی اس دور کے اندر بھی جو نہیں بچا ہوا جسے پتہ بھی ہے سرکار نے اسے پسند نہیں کیا، قرآن نے اسے حرام قرار دیا ہے، جس نے اپنی شادی کے فنکشنوں کے اندر شراب کو پانی کی طرح داخل کر لیا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے خود ہی غور کرنا چاہیے کہیں مجھ سے سونے محمد کی نگاہ پھر تو نہیں گئی۔ جس کی طرف سرکار کی نگاہ ہوتی ہے وہ تو شراب کو منہ نہیں لگاتا، وہ تو اسے پاؤں کے نیچے رونت دیتا ہے، وہ اگر عثمان غنی کی صورت میں ہو تو شراب کے مٹکے توڑ کے گندی نالیوں میں شراب کو بہا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے شراب سے پیار نہیں ہے، مجھے محمد عربی کے دیے ہوئے کلمے اور ایمان کے ساتھ پیار ہے۔ میں نے چلتے چلتے، چونکہ یہ ہمارے معاشرے کی وہ برائیاں ہیں، اگر ان کے خلاف نعرہ نہ لگے گا کون لگائے گا آواز؟ ڈرتے ہیں لوگ، بات نہیں کر سکتے، کسی کا منہ رکھنے کے لیے آواز نہیں نکالی جاتی، لیکن یہ ممبر ہے اور اس ممبر پر بیٹھے ہوئے ہم نے اپنا وہ فریضہ ادا کرنا ہے جس کی خاطر کل بروز قیامت ہمارا گریبان پکڑا جائے گا۔ بتاؤ اتنا بڑا منصب دیا تھا، سامنے بیٹھنے والوں کو کوئی حرام حلال بتایا تھا؟ سامنے بیٹھنے والوں کو کوئی آخرت کی فکر کی بات دلائی تھی؟ یا ان کے چہرے دیکھ کر فتوے بدلتے رہے؟ یہ ممبر ہے، یہاں سے تو حرام کی اور حلال کی صدائیں اٹھتی رہیں گی، یہاں تو جنت والے راستے وہاں ہوتے رہیں گے۔ پھر اپنا اپنا نصیبہ ہے، جس کے نصیبے کے اندر مصطفیٰ کریم کی غلامی ہے اللہ اسے سیدھے راستے کی چمک عطا فرما دے گا، اور جس کے قدموں کے اندر شیطان کی زنجیریں پڑی ہیں اسے 100 مرتبہ بھی گھول کے قرآن پلا دو، وہ کبھی بھی ان چنگلوں سے آزاد نہیں ہو سکے گا۔ آزاد ہونے کے لیے پہلے من دھونا پڑتا ہے، من دھونے کے لیے پہلے صحبت لینی پڑتی ہے، صحبت لینے کے لیے قرآن کے سامنے دوزانو ہونا پڑتا ہے۔
جب ان پروسیس سے بندہ گزر جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین بندے کو نور اور چمکارا عطا فرماتا ہے۔ میں نے جملہ اس لیے بولا کہ عوام کے اندر جو بات عام ہو جائے، گناہ ہو وہ گناہ ہی رہتا ہے، وہ گناہ کے درجے سے نکلتا نہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا سارے تو ایسے ہی کر رہے ہیں، وہ تو ایسے ہی کر رہے ہیں۔ میں یہ جملہ بولوں تو جملہ غلط نہیں ہے، یہ ساری مستیاں دولت کی ہیں، یہ ساری مستیاں دولت کی ہیں۔ دولت نہ ہوتی، اور یہ جملہ بھی یعنی خوبصورت ترین جملہ ہے، کچھ لوگ ہماری صفوں کے اندر اتنے غریب ہوتے ہیں، اتنے غریب ہوتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دولت ہوتی ہے ان کے پاس لیکن وہ اتنے غریب ہوتے ہیں دولت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دولت ہے نماز نہیں ہے، دولت ہے مسجد کا راستہ نہیں ہے، دولت ہے آنکھوں میں حیا نہیں ہے، دولت ہے رسول اللہ کی تابعداری نہیں ہے، دولت ہے حرام حلال میں فرق نہیں ہے، دولت ہے سود کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے، دولت ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا نہیں ہے، دولت ہے رمضان کے اندر روزے رکھنا نہیں ہے، دولت ہے کعبے کی حاضری کی اجازت نہیں ہے، دولت ہے رسول اللہ کے قدموں میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ وہ اتنے بڑے غریب ہیں، ان کے پاس دولت ہے پر اور کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کچی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں، کچی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان کو تقوی کا پہاڑ کہا جا سکتا ہے، ان کی آنکھیں بہتی ہیں، رب کے دربار میں سر رکھتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان سے بڑا امیر ہے ہی کوئی نہیں۔ دولت نہیں لیکن کائنات کے امیر ترین وہ لوگ کہلاتے ہیں۔ خیر یہ ساری دولت کی مستیاں ہیں، اللہ رب العالمین دولت عطا کرے تو پھر اپنے گھر کا راستہ بھی عطا فرمائے، پھر محبوب کی تابعداری بھی نصیب فرمائے، پھر اپنا قرب بھی عطا فرمائے۔ ہمیشہ جب یہ میں جملہ بولتا ہوں دولت بری چیز نہیں، دولت آ جائے مستی بری چیز ہے، دولت آ جائے پروپگنڈا بری چیز ہے، دولت آ جائے رب کا دربار بھول جانا یہ بری چیز ہے۔ اور دولت جیب میں ہو بندہ سر رب کے دربار میں رکھے، دولت جیب میں ہو بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آس لگائے رکھے، حرام حلال میں فرق کہتا رہے، یہ دولت بری نہیں، یہ دولت عثمانی ہے جو بندے کا ہاتھ پکڑ کے بندے کو جنت کے اندر لے جاتی ہے۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جس وقت میں بیت المقدس کے اندر پہنچا تو اس حلقے کے اندر میری سواری کو باندھا گیا جہاں انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھی، کیونکہ اور نبی بھی یہاں پر آتے تھے۔ میں نے حدیث کے اندر یہ جملے بھی پڑھے، جو بیت المقدس ہے مسجد اقصیٰ، اس کے ستون یہ دعائیں کرتے ہیں کس بندے کے لیے؟ اس بندے کے لیے جو اس مسجد کے اندر جا کر نماز ادا کرتا ہے۔ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ ستون کہتے ہیں اے میرے اللہ تجھے پتا ہے ہم نے ہر نبی کی زیارت کی ہے، سارے نبی مسجد اقصیٰ گئے، بیت المقدس کے ہیں، اللہ نے سب نبیوں کی امامت کا جو تاج محبوب کے سر پہ عطا فرمایا ہے، وہ سارے ستون دعائیں کرتے ہیں اے اللہ جو یہاں آ کے سجدہ کرے، چونکہ ہم نے سارے نبیوں کی زیارت کی ہے، ان کے صدقے مولا دعا کرتے ہیں تو ان کی بخشش فرما دے۔ یعنی وہ ان 4 مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے جن مسجدوں کے اندر دجال کا داخلہ ممنوع ہے، جو برکت کی جگہ ہے، رحمت کی جگہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سفر آگے بڑھنے لگا، میں نے دیکھا کہ جبرائیل امین وہ میرے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے، میں نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، سب نے پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر ایک نورانی سیڑھی لائی گئی، معراج اصل میں سیڑھی کو کہتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ایک نورانی سیڑھی لائے گی۔ اس سیڑھی کی محبوب علیہ السلام نے ڈیفینیشن کی، تعریف کی، کون سی سیڑھی ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس وقت بنو آدم کی روحیں نکلتی ہیں تو اس سیڑھی سے چڑھ کر آسمان کی جانب جاتی۔ محبوب علیہ السلام نے نشانی بیان فرمایا یہی وجہ ہوتی ہے جب تم دیکھتے ہو کوئی مرنے والا مرتا ہے، روح نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور اصل کے اندر وہ آنکھ روح کا تعاقب کر رہی ہوتی ہے، روح کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آنکھ پھر بند کر دیا کرو۔ اس کی سرکار علیہ السلام نے مثال دی، فرمایا اس طرح کی سیڑھی لائی گئی جس سیڑھی پر بنو آدم کی روحیں آسمان کی جانب بلند ہوتی ہیں۔ پھر میں اس سیڑھی پر سوار ہوا اور میں نے ایسی سیڑھی دیکھی کہ مخلوق کے اندر کسی نے اس طرح کی سیڑھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر چلتے چلتے آگے جا کر میری ایک فرشتے کے ساتھ ملاقات ہوئی جس کا نام اسماعیل تھا، یعنی ایک اسماعیل پیغمبر ہے اور ایک اسماعیل فرشتہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے مطابق پھر 70,000 فرشتے تھے، اور ان میں سے ہر فرشتے کے مطابق 1,00,000 اور فرشتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے میرے اعزاز میں بھیجے تھے۔
یعنی استقبال کے لیے اتنے سارے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھجوایا تھا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرا سفر آگے بڑھنے لگا، میں نے سب سے پہلے دیکھا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اچھی شکل کے اندر۔ آدم علیہ السلام کی دو کیفیات میں نے دیکھی، کبھی میں نے دیکھا وہ رو رہے ہیں اور کبھی میں نے دیکھا وہ مسکرا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ان کے رونے کی وجہ اور میں نے پوچھا ان کے مسکرانے کی وجہ، تو مجھے بتایا گیا کہ جس وقت آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں، نیک روحوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر کے ان کے لبوں پر چہرے پر خوشی آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے باپ ہیں، نیک روحوں کو دیکھتے ہیں، نیک اولاد کو دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور اپنی اولاد میں سے کافروں کو دیکھتے ہیں، بدکاروں کو دیکھتے ہیں، بد روحوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے پر غم آ جاتا ہے اور آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک دسترخوان ہے جس دسترخوان کے اوپر نہایت نفیس گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نفیس گوشت کو چھوڑ کر کے اس بدبودار گوشت کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے۔ دودھ اللہ نے حلال کیا تھا، اسے چھوڑ کے شراب لیتے تھے ہاتھوں میں۔ مشروبات اللہ نے حلال کیے تھے، اسے چھوڑ کے شراب پیا کرتے تھے۔ پانی اللہ نے حلال کیا تھا، اسے چھوڑ کے جس چیز کو رب نے حرام قرار دیا ہے اسے وہ اپنے ہاتھوں کے اندر رکھا کرتے تھے، اسے پیا کرتے تھے۔ ان کی ایک مثال اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ ازل قیاس پوری حرام اور حلال کی لسٹ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جس بندے کی زندگی سے حلال نکل جائے، حرام چھا جائے اور حرام سما جائے، حرام کی طرف ہاتھ بڑھانے والا ہو، حرام پہننے والا ہو، حرام کھانے والا ہو، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان کتنی ہمارے لیے ہدایت کی روشنی رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے، چہرے پر گرد کے آثار ہیں، سفر کے آثار ہیں، کپڑے گرد سے اٹے ہوئے ہیں، کعبے پہنچ جاتا ہے، وہاں یوں ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے ربنا ربنا، یہ یعنی دعا کے اندر مبالغے کی نشانی ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی، اس کی حاضری کیسے قبول ہوگی؟ اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، کپڑے بھی وہ گرد سے اٹ گئے ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی اس نے اٹھائے ہیں، ربنا ربنا کی صدائیں بھی لگا رہا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کے وجود پر جو ہے وہ حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں جو ہے وہ حرام کا ہے، یہ جو پہن کے آیا ہے وہ حرام کا ہے، جو پی کے آیا ہے وہ حرام کا ہے۔ اللہ اسی کی دعا کو قبول کرتا ہے جس کے وجود پر حلال ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے نا، کعبے بھی بندہ پہنچ جائے تو مقدس جگہ بھی بندے کو قبول نہیں کرتی اگر بندے کی زندگی کے اندر حرام داخل ہو جائے۔ یہ ایک پورا عنوان ہے، حرام زندگی میں آ جائے سجدہ نکل جاتا ہے، حرام زندگی میں آ جائے رونا دھونا ختم ہو جاتا ہے، حرام زندگی میں آ جائے آہوزاریاں ختم ہو جاتی ہیں، حرام زندگی میں آ جائے خیر والا کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا، حرام زندگی میں آ جائے خیر کی صدائیں وہ ہمیں جنگ محسوس ہوتی ہیں، خیر کی صدائیں دینے والے ہمیں دشمن محسوس ہوتے ہیں۔ اور اگر حرام زندگی سے نکل کے حلال داخل ہو جائے تو اللہ لمحہ لمحہ بندے کو نور عطا فرماتا ہے۔ چونکہ اس پر میں بہت سارا کلام پہلے بھی کر چکا ہوں، اب میں رکوں گا نہیں، صرف ہم نے ایک سبق لیا، یعنی پہلا سبق ہم نے یہ لیا رسول اللہ نے شراب کو پسند نہیں کیا، دودھ کو پسند کیا، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ کلمہ پڑھنے والے بھی جو حلال چیز ہے اسے پسند کریں، حرام کی طرف اپنا منہ نہ ماریں۔ یورپ کو دیکھ کر کے، کیونکہ ان کا تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، ان پر شریعت کا کوئی قانون اپلائی نہیں ہوتا، ہم ان کی تقلید نہ کریں، ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کریں جن کے پیچھے چل کے اللہ نے ہمیں جنت کی خوشخبری عطا فرمانی ہے۔ ہم نے دوسرا سبق یہ لیا کہ ایک چیز حلال دوسری چیز حرام، جو بندہ حلال چھوڑ کے حرام پر منہ مارتا ہے اس کی سزا کو ہم نے مطالعہ کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں مزید آگے بڑھا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دوسروں کے پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ انتہائی غلیظ حرکت ہے، انسانوں کے پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل کہنے لگے مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے اور چغلی کھایا کرتے تھے۔ ایک ایسا عنوان جو مسلمانوں کے اندر رچ بس چکا ہے، ہر 3 کسی چوتھے کی شامت آئی ہوتی ہے، ہر 4 کسی 5ویں کی شامت آئی ہوتی ہے، ہر چوک ہر ہوٹل ہر دکان
کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی کے پیچھے ہم لگے ہوتے ہیں، لیکن اس بیچارے کا کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جاتا۔ حضرت حسن بصری کے سامنے پیش کیا گیا ایک واقعہ، کہا حضور فلاں بندہ ہے، آپ کے خلاف بڑی غیبتیں کرتا ہے، بڑی عیب جوئیاں کرتا ہے، بڑی باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سیبوں کا ٹوکرا ہے، لے جاؤ میری طرف سے اسے تحفہ دے دو۔ کہا گیا حضور وہ تو یہ کرتا ہے، آپ سیبوں کا ٹوکرا تحفہ دینے؟ آپ فرمانے لگے وہ میرا کتنا مخلص بھائی ہے جو نمازیں پڑھ کے مجھے تحفے میں دے رہا ہے۔ یہ جو غیبت ہوتی ہے دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ میں آپ کے پاس سے گزر گیا، آپ نے میرے پیچھے 1000 باتیں کی جاتی ہیں، 1000 باتیں کی، مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے، آپ کو نقصان ہوا ہے۔ چونکہ غیبت یہ بندے کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور میں کہتا ہوں کتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان ادھر تقوی کے بیچ ہوتا ہے، زکاتیں دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تسبیح پھیر رہا ہے، لیکن پھر غیبت کر کے سارا کچھ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اور یہ منبر اور یہ مصلی یہ آپ کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ یہ مصلی چاہتا ہے نماز آپ کی آپ کے پاس ہی رہے، کسی اور کے پاس نہ جائے، اور اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ غیبت کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے۔ یہ فتنہ ہے، فساد ہے، یہ اچھے برے خاندانوں کے اندر آگ لگا کے رکھ دیتی ہے۔ خیر اس پر میں مزید کلام نہیں کروں گا، صرف ایک حدیث سنیے۔ جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے لوگوں میرا مشورہ ہے اگر غیبت کرنی ہے نا اپنے ماں باپ کی کیا کرو۔ پوچھا گیا حضور کیوں؟ فرمایا نماز پڑھ کے گوانڈیوں کو پڑوسیوں کو نہ دیا کرو، تمہاری نماز کے زیادہ مستحق تمہارے ماں باپ ہیں۔ چونکہ غیبت کرو گے تو نماز ادھر چلی گئی، بھائی کسی اور کو کیوں دے رہے ہو؟ اگر دینی ہے تو ماں باپ کو دو۔ مانا یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے تھے ماں باپ کی غیبت کرو یہ بہت بڑا اچھا کام ہے، نہیں، آپ بتا رہے تھے کتنا بڑا ظلم ہے اپنی نیکی کر کے بندہ دے کسی اور کو دیتا ہے۔ آئیے سفر کا تیسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی بدکارہ عورتیں ہیں جنہیں زنا کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین مسلمان عورتوں کو بے حیائی سے فحاشی سے حفاظت نصیب فرمائے۔ سفر کا اگلا حصہ دیکھیے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا ایک ایسی قوم کے قریب سے گزرا جن کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، بھاری پتھر، وزنی پتھر سر پر مارے جاتے، سر بالکل کچل جاتا، پھر درست ہوتا، پھر پتھر مارا جاتا، پھر کچل جاتا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ اور توجہ سے سنیے گا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ مزید توجہ کیجئے گا، یہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جبرائیل نے بتایا حضور یہ وہ تھے جن کے سر فرض نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں جوانوں صرف جمعہ ہی فرض نہیں ہے، جیسے جمعہ فرض ہے ایسے 5 وقتہ نماز بھی ہم پر فرض ہے۔ صرف جمعے میں مسجدیں بھر جائیں خوشی والی بات نہیں، 5 ٹائم کاروبار چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کے آپ جہاں پر بھی ہیں سجدہ کرنا آپ پر لازم ہے۔ وگرنہ یہ جو آنے والی شب معراج ہے، یہ شب معراج ہر بار گزرتے گزرتے اعلان کرتی ہے میرے اندر محبوب تمہیں ایک تحفہ دے کے گئے تھے۔ وہ تحفہ کیسا تھا؟ وہ ایسا تحفہ تھا جس کے متعلق خود فرماتے تھے نماز کو اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے۔ میں ایک بندہ گزشتہ دنوں کے اندر ہماری مسجد کا پکا نمازی تھا لیکن اب وہ نہیں آتا۔ انسان بگوڑے ہو جاتے ہیں، شیطان کے قیدی بن جاتے ہیں، شیطان اپنے وار چلاتا ہے، انہیں اٹھا کے لے جاتا ہے۔ ہم محنت کر کے بندے تیار کرتے ہیں، وہ اپنی محنت کر کے بہت نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ ہمیشگی اور پختگی عطا فرماتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ سے دعوت دی، میں نے کہا نماز میں آیا کرو، خیر اس نے کہا جی آؤں گا، لیکن 15 دن گزر گئے پھر نہیں آیا۔ اب 2 یا 4 دن پہلے کی بات ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو بالکل سامنے کھڑا ہے، اس نے دیکھا کہ میں آ رہا ہوں تو وہ مجھے پیٹھ دے گیا۔ کیوں؟ رکیں گے کہیں گے، میں گزر گیا، میں رکا نہیں، لیکن میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی، میں نے کہا مجھے تو آپ نے پیٹھ دے لی، قبر میں رسول اللہ کو کیسے پیٹھ دو گے؟ حضور سامنے آئیں گے جن کا اصل حکم ہے، میرا حکم تو نہیں ہے، میں تو کاپی کر رہا ہوں، میں تو نقل کر رہا ہوں، میں تو صدا کسی اور کی ہے، اعلان دے رہا ہوں، ڈیوٹی دے رہا ہوں، مجھے پوچھ دے دی کہ نماز کا کہیں گے، قیامت کے دن رسول اللہ سے جان کیسے چھڑاؤ گے؟ جس اللہ کا اصلی آدر ہے اس اللہ کے دربار سے نکل کے کہاں جاؤ گے؟ جاتے جاتے معراج ہمیں بتا رہی ہے 5 وقتہ نماز ہم پر فرض ہے، ہم پر فرض ہے، بیوی پہ فرض ہے، بچے جوان ہیں ان پر فرض ہے،
ان سب کو نمازی بنانا، سجدے میں ڈالنا، مصلی انہیں دکھانا، مسجد کا راستہ بتانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جن کے آگے اور پیچھے کپڑے کی دجیاں ہیں، پورے جسم پر کوئی کپڑا نہیں، اور میں نے دیکھا جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم جانوروں کی طرح چگ رہے ہیں اور چر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے۔ بوجھ نہیں ہے، عشر جس نے نہیں ادا کیا ابھی بھی وقت ادا کر لے، بوجھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ جس کی رہتی ہے اپنی زکوٰۃ کا حساب کرے، کاروبار اللہ نے دیا ہے اس کاروبار کی زکوٰۃ ادا کرے، وگرنہ اس عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ سب کچھ ادھر رہ جائے گا، ساتھ بندے کے کیا جاتا ہے؟ بڑے بڑے مالدار، جائیدادوں والے، بینک بیلنسوں والے، جن کی مارکیٹوں اور دکانوں کا کوئی حساب ہی نہیں تھا، آخر وہ بھی تو بھائی چلے گئے، سب کچھ ادھر چھوڑ گئے۔ ہم نے بھی جانا ہے، ساتھ کوئی نہیں لے کے جانا، لیکن جتنا ہے اگر اس کا حق ادا کر کے رب کے دربار میں پہنچیں گے پچھتاوا کوئی نہیں ہوگا، سرخری ہوگی، اور ہم کہیں گے ہاں مولا تو نے جتنا دیا تھا ہم حق ادا کر۔ اللہ یہ کب کہتا ہے میں نے جو دیا ہے یہ برا ہے؟ نہیں، میں نے جو دیا ہے اچھا دیا ہے، لیکن اب اسے مزید اچھا بناؤ جب تم میرا حق ادا کرتے رہو گے، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے۔